محبتوں کے چمن میں رہنے والے ہندوستانیوں کے نام 26 جنوری یوم جمہوریہ کا پیغام۔ صدام حسین۔ محبتوں، عقیدتوں اور تہذیبوں کے ملک ہندوستان کے باشعور باشندوں کو 26 جنوری کی تاریخ سیکولر دستور کے نفاذ کی یادیں ہر سال تازہ کرتی ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو منانے کا مقصد جمہوریت کے پیغام کو زندہ رکھنا اور جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے۔ چونکہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، اس لیے یہاں ہر ایک کو اپنے مذہبی طور طریق کے مطابق عبادت کرنے، رہنے، سہنے، بسنے، بولنے، کھانے، پینے اور تہذیب کو اختیار کرنے کی مکمل آزادی آئین ہند میں دی گئی ہے، جو بہت اہم بات ہے۔ جمہور سے جمہوریت مشتق ہے، اس کے معنی عوام کے ہیں، یعنی جنتا کے ہیں۔ جمہوریت عوام کو کہتے ہیں۔ حکومت کی ایک ایسی حالت جس میں عوام کا منتخب شدہ نمائندہ حکومت چلانے کا اہل ہوتا ہے۔ اسی طرح جمہوریت کا مفہوم عوام کی حکمرانی یا حکومت ہے۔ 26 جنوری 1949 کو جمہوریت کے لیے آئین کی منظوری ہوئی اور آئندہ سال 26 جنوری 1950 کو مجاہد آزادی بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا تیار کردہ جمہوری آئین ہند کا نفاذ ہوا تھا۔ متعدد مذاہب کا گلدستہ ہندوستان کو کافی جدوجہد کے بعد ہمارے اکابرین، اسلاف اور دانشوروں نے مل کر اپنی جانوں کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے انگریزوں کی غلامی، مصیبتوں، پریشانیوں کے بعد 15 اگست 1947 کو آزاد ضرور کرایا تھا۔ البتہ آزادی کے بعد آزاد ملک میں عوام کے لیے جمہوریت سب سے بڑا اہم اور لازمی معاملہ تھا۔ تب 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا آئین سبھی دانشوروں، مجاہدین آزادی، اسلاف، علماء کرام کے مشوروں سے پاس کیا گیا تھا۔ یہ عوام کا سنویدھان، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے منتخب نمائندوں کی ہی دین ہے۔ اس میں سب کو مساوی حقوق دینے کے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھتے ہوئے جمہوریت کو جلا بخشی گئی تھی۔ یعنی کہ ہمارے ملک کی تہذیب یہی ہے کہ ہم سب ایک ملک کے اندر رہتے ہیں تو سب ایک طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کی خاصیت ہے کہ یہاں چھوٹا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب، عورت ہو یا مرد، سب کو مساوی حقوق حاصل ہیں، یعنی سب برابر ہیں۔ لیکن بعض مفاد پرستوں اور سیاسی رہنماؤں کے سبب ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل نہیں ہو پاتے ہیں۔ فی الحال اس کا کوئی مداوع یا چارہ بھی نظر نہیں آتا ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں سے خاص وجوہات اقتدار اور منصبوں کا غلط استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ لالچ دینا، انتخابات میں جانبداری، دیگر امور میں بے ایمانی، غریبوں کے ساتھ زیادتی، عوام کی آواز کو دبانا، دولت کا غلط استعمال کرنا، سیاست دانوں کی ہٹ درمی، صحافیوں کی گرفتاری، عوامی نمائندوں کے ذریعے میڈیا کی خرید و فروخت اس میں شامل ہے۔ ان کے سبب بھرشٹاچار یعنی بدعنوانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کو اس کے حقوق اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک عوامی نمائندے یا سیاسی قائدین سنجیدگی سے اس طرف غور و فکر نہیں کریں گے۔ بیشتر سیاسی نمائندے عوام کی ضروریات سے ناواقف ہوتے ہیں یا ان کی طرف سے سرد مہری یا بے توجہی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ عوامی نمائندے عوام سے دور رہتے ہیں، جو ان سے کٹ کر رہتے ہیں۔ عوامی نمائندے اعلیٰ منصبوں پر فائز ہیں، وہ اپنے تحفظ اور سیکیورٹی کی وجہ سے عوام سے نہیں مل سکتے ہیں۔ جو ان کے مشیر، صلاح کار،
بتانے والے ہوتے ہیں وہ ان کی چکنی چپڑی محبت آمیز لغو فریبی گفتگو اور غیر ضروری باتوں کو سچ سمجھ کر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور ان کی منشا کے مطابق ہی ان کے لیے اسکیمیں اور قانون بھی نافذ کرتے ہیں۔ جب تک عوام و خواص اور عوامی نمائندے ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل، حالات، واقعات، وقت کے تقاضے اور ضروریات کو نہیں سمجھتے ہیں، اس وقت تک صحیح معنی میں جمہوریت کا تصور بھی محال ہے۔ آج ہم اپنے ملک کا 74واں جشن جمہوریت منا رہے ہیں۔ جمہوری ملک میں صحافیوں اور حکومت کے درمیان تخلیقی یا مثبت تناؤ کا رشتہ ہونا ضروری ہے۔ اس ملک کی عظیم اور اہم چوتھے ستون میڈیا کو بھی آزادی دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جینے کے لیے ہوا، پانی ضروری ہے۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رعایا کی تکلیفوں، پریشانیوں اور معاشی ضرورتوں کو پورا کریں، کیونکہ عوام حکومتوں پر منحصر ہوتی ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے۔ حکومت کا اولین فرض ہے کہ وہ رعایا کے ساتھ بھید بھاؤ، غیر انسانی برتاؤ، رشوت خوری، جانبداری سے باز رہے۔ عوام نے جس مقصد کے تحت اس کو براجمان کیا ہے اور کرسی پر بٹھالا ہے، اس پر وہ کھری اترے۔ امید کی جا رہی ہے کہ جمہوریت کی نسبت سے حکومت ہند عام انسان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے مہنگائی پر کنٹرول کرے گی، اقلیتوں پر ہونے والی زیادتیوں کو بند کرے گی، کیونکہ کثرت میں وحدت ہی جمہوری ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ امبیڈکر کا تشکیل کردہ قانون کا احترام کرتے ہوئے اس کے مطابق ہی کام کریں گے، کیونکہ دیش کا آئین کسی ایک مذہب یا ذات کو دیکھ کر نہیں بنایا گیا۔ جمہوری ملک پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ یوم جمہوریہ کے پرمسرت موقع پر تمام ہمدردوں، بھائی خواہوں، برادران وطن صوبہ اتر پردیش اور خصوصاً رامپور ضلع کے باشندوں کو صمیم قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ محبت کے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے بغیر کسی بھی قسم کا کوئی ترقیاتی کام یا اسکیم اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اس ملک کی اقلیت کی اس میں حصہ داری نہیں ہو جائے۔ تنظیموں، اداروں، پارٹیوں اور ملک کو تبھی ترقی ملے گی اور تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب مساوی طور پر سب میں سب برابر کے حصہ دار ہوں اور سب کو ترقی کے راستے ہموار کریں۔ ہمارا ملک تبھی ترقی کی دہلیز پر قدم رکھ سکتا ہے جب ملک کے اکثریتی طبقے کے ساتھ ساتھ اقلیتی طبقہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ اگر اقلیتی برادری کو تکلیف پہنچے گی تو اکثریتی طبقے بھی اس کی پریشانی کی دفاع کے لیے آگے آئیں، اور اکثریتی طبقے کے خلاف کوئی مصیبت آئے تو اقلیتی برادری بھی اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی ہو۔ ملک کی ترقی میں ہندو مسلمان دونوں بھائی آپس میں مل کر کام کریں گے، تبھی ملک کو ترقی اور خوشحالی میسر آئے گی۔ ہندو اور مسلمان اس ملک کی دو آنکھیں ہیں، اگر ایک بھی پھوڑ دی جائے، ایک بھی خراب ہو جائے یا ایک بھی کانی ہو جائے تو یہ ملک کانا ہو جائے گا، خراب ہونے لگے گا اور اس کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ پہلے یہ ضروری ہے کہ اس دیش میں ہندو مسلمان کے بیچ نفرت پھیلانے والوں کو ہمیں منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ گودی میڈیا کی لنترانیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہی پڑے گی۔ لیڈروں کی زہریلی بیان بازیوں کے خلاف مورچہ کھولنا ہی پڑے گا۔ مذہب کی آڑ لے کر جبہ و قبہ، ٹوپی و دھوتی پہن کر نفرت پھیلانے والوں سے دوریاں بنانا ہی ہوں گی۔ ہم غلام دیش سے نکل چکے ہیں، آزادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ پرندوں کی طرح آزادی کے ساتھ رہنا ہماری بھی شان ہے۔ 74واں یوم جمہوریہ آپ سبھی کو بہت بہت مبارک۔ اگر آپ کو ہماری یہ نیوز پسند آئے تو آپ ہمارے چینل
صدام حسین جرنلسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔